یہ بات خوب یاد رکھیں کہ سیدھا راستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے کو نہیں کہتے. یہ بہت بڑی جہالت ہے، گمراہی ہے جو اس ترقی یافتہ دور میں نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، جو ترقی یافتہ نہیں ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. یہ وسوسہ ہے، وسوسہ. ترقی ایک الگ چیز ہے. ترقی یافتہ ہونے کا تعلق، ترقی کہتے کس کو ہے؟ ترقی جو ہے نا، ترقی کہتے ہیں آج آپ کے قدم جہاں ہیں کل اس سے ایک قدم آپ آگے ہوں. اب کس چیز میں آگے ہوں؟ جو آدمی آج جس کی تنخواہ 10,000 تھی، کل اس کی تنخواہ اگلے مہینے 15,000 ہو گئی، تو اس نے ترقی کی کہ نہیں کی؟ بولو نا بھائی، کی نا. اس کی غربت تھوڑی سی دور ہو گئی، تو دولت میں اس نے کیا کر لی؟ ترقی کر لی. لیکن وہ کامیاب بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یاری بات. وہ سیدھے راستے پہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ ہو سکتا ہے ترقی کر کے اور گمراہ ہو گیا. وہ 10,000 کماتا تھا تو 1 بوتل شراب کی پیتا تھا، 15,000 کما رہا ہے تو کتنی بوتلیں پی رہا ہے؟ 4 بوتلیں پی رہا ہے. تو ترقی تو ہوئی ہے، مگر ترقی کے ساتھ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے. کیسے سمجھائیں یار، کیسے سمجھ؟ دولت کی ترقی ایک ہے. اسی طرح تعلیم میں بھی ترقی ہوتی ہے. تعلیم میں ترقی کیا ہے؟ مختلف شعبے ہیں تعلیم کے. کوئی کمپیوٹر میں انجینئر بن رہا ہے، کمپیوٹر سائنس میں، کوئی میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے. اب ایک آدمی آج ڈاکٹر نہیں تھا، 4 سال کا کورس کر کے وہ MBBS ڈاکٹر بن گیا، تو اس نے ترقی تو کر لی. کیا خیال ہے بھائی؟ مگر کیا وہ سیدھے راستے پر ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے میڈیکل ریپ والوں سے اپنے مفاد میں بہت ساری چیزیں لیں اور لوگوں کو غلط قسم کی دوائیں لکھ کے دینا شروع کر دے، تو ہم کہیں گے ترقی تو کی ہے مگر سیدھے راستے پر نہیں ہے. اب ایک آدمی ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا، ترقی یافتہ ہے، مگر چاند پہ پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. جس راستے پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا، جس کو فطرت کا راستہ قرار دیا گیا ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، تو یاد رکھو 2 چیزوں کو خلط ملط نہ کیا کرو، کیونکہ آج لوگ جیپنیز کو، فرانسیسیوں کو، امریکہ والوں کو، جاپان والوں کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں اس لیے انہی کے راستے کو فالو کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے، سمجھتے کہ یہ لوگ کس پر ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں. یہ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے ہمیں بھی انہی کے راستے کو فالو کرنا ہے. اور ان کو سیدھے راستے پہ سمجھتے کیوں ہیں؟ ایک غلطی تو یہ کر رہے ہیں کہ ترقی کو سیدھا راستہ سمجھ رہے ہیں، ایک غلطی تو یہ. دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے وہی ترقی کر سکتا ہے. اگر وہ لوگ سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو وہ ترقی نہ کرتے. اور مسلمانوں نے ترقی نہیں کی، اس کی علامت ہے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. یہ دوسرا غلط نظریہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورا غلط راستے پر ہوتا تو اتنی ترقی نہ کرتا، اور مسلمان سیدھے راستے پر ہوتے تو اتنے تنزل کا شکار نہ ہوتے. تو سیدھے راستے کو اور ترقی کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا ہے، یہ بھی غلط ہے. بعض دفعہ سیدھے راستے پر ہونے کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پاتے. ہمارے جتنے حکمران ہیں ان میں سے اکثریت انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے الٹا سیدھا. اگر یہ اتنا کچھ الٹا سیدھا نہ کرتے تو اتنی ترقی نہ کرتے. یاد رکھو گورے نے جو ترقی کی ہے، گورے نے اس ترقی کی ایک وجہ تو میں مانتا ہوں کہ ان کی دیانتداری، ایمانداری، محنت، ان سب چیزوں کا دخل ہوتا ہے.
لیکن اس ترقی کی بہت بڑی وجہ ہے حکومت. جو قوم حاکم ہوتی ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتی ہے. غلام قوم ترقی نہیں کرتی. وہ اگر ترقی کرے گی بھی تو حاکم قوم اس کی ترقی کو کیش کرا لے گی. اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے کہ غلام ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. آپ کی خلافت عثمانیہ کو جب توڑ دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، تو آپ بکھر گئے اور اب آپ کو جوڑنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ جتنی ریاستیں ہیں یہ مسلمانوں کے معاملے میں سب متحد ہیں. کچھ دن پہلے جامعۃ الرشید میں ایک یونیورسٹی کے بہت سینئر پروفیسر آئے تھے، بہت سینئر. انہوں نے بتایا کہ مغرب نے ہمارے لیے جو پالیسیاں بنائی ہیں ان پالیسیوں پر ہم عمل کرنے پر مجبور ہیں، اور ان پالیسیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئی یونیورسٹی بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت راہ میں روڑے اٹکا دیے انہوں نے. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں جو ترقی کی تھی وہ مسلمانوں نے ہی کی تھی. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. آپ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ مسلم ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں. یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اس کو اسلام کے کھاتے میں مت ڈالیں، مسلمان کے کھاتے میں مت. یہ جو جس تنزل کا ہم شکار ہیں، یہ تنزل اسلام کی وجہ سے نہیں ہے یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ تنزل اس لیے ہے کہ وہ ہم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال. اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، آپ کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا آگے. تعلیم کے نام پہ قرضے دیے جاتے ہیں مگر تعلیم پر پابندی ہے. قرضے سے تو مقصد ہوتا ہے جکڑ لو ان کو اور مقروض بنا بنا کے ان کو غلام بناؤ. پاکستان جب آزاد ہوا انڈیا سے تو پاکستان کی معیشت اس قدر مضبوط تھی، پاکستان کے نوٹ کی اتنی زبردست ویلیو تھی. آپ کسی معیشت کے ماہرین، اکنامکس کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھیں تو اہل مغرب نے باقاعدہ سازش کی کہ ان کے حکمرانوں کو قرضے لینے کا عادی بناؤ، کیونکہ یہ ملک بغیر قرضوں کے چلے گا. لہذا انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو قرضے دینا شروع کی. یہ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا کہ کوئی بھی ملک IMF سے قرضہ لیے بغیر نہیں چل سکتا. یہ ایک دماغ میں وسوسہ ڈالا، خناس ڈالا ہمارے دماغوں میں. اور ان کو پتا تھا کہ ان کے حکمرانوں کو جب قرضے دیے جائیں گے، اور ہمارے ہاں جو جمہوریت کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ بھی خراب ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوری نظام غلط ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو جمہوری نظام چل رہا ہے نا، جو سسٹم چل رہا ہے وہ بہت خراب ہے. ایک حاکم 5 سال کی مدت پوری کرتا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی اس کو تو کوئی بھی حکومت پنپنے ہی نہیں پاتی کہ کچھ کر کے جائے. وہ کسی بھی عنوان سے آپ اس کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے اور آپ اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہو. جب کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی تو صحیح ہو یا غلط ہو، ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. تو اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ کرپٹ حکمرانوں کو معزول کرنا چاہیے، لیکن سسٹم ایسا لانا چاہیے نا کہ پھر کرپشن نہ ہو. اور کوئی بھی شخص جب صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، تو اپنی مدت تو پوری کر کے جائے نا. وہ مدت ہی پوری، سارے پروجیکٹ درمیان میں لٹکے ہوئے رہ جاتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو لٹک کے ہی چل رہے ہیں ہم اتنے عرصے سے. نہ ملک میں اسلام آ رہا ہے، نہ کوئی اور سسٹم آ رہا ہے. تو خیر، میں جو اصل بات کر رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے. دیکھو، ہندوستان بر صغیر، جب انگریز نے بر صغیر میں قدم رکھے ہیں تو بر صغیر کی ترقی گوروں سے زیادہ تھی. جو مسلمان حکمرانوں کے پاس جو بحری جہاز تھے، UK میں ان جہازوں پر پابندی لگائی گئی تھی لندن میں کہ ہندوستان کے جو جہاز ہیں جس کے مالک مسلمان تھے،
یہ جہاز ہماری پورٹ سے نہ ٹکرائیں، کیونکہ یہ جہاز جب لوگوں نے دیکھ لیے تو دنیا ہم سے بحری جہاز نہیں خریدے گی۔ بہت زیادہ ہمارا ماضی پرانا نہیں ہے، ماضی قریب میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ تو جب کسی قوم کو سازشیں کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے، تو جب ایک دفعہ غلام بن گئے تو پھر آپ کی سوچ بھی نیچ ہو جاتی ہے، گھٹیا حرکتیں خود بخود آپ میں۔ غلام آدمی تو چوری بھی کرے گا، مسجد سے چپل بھی چرائے گا۔ اب یہ جو پاکستانی اور انڈین جا جا کے پوری دنیا میں انڈیا اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں نا، اس بدنام کی وجہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اس بدنامی کی وجہ غلامی ہے، غلامی، نیچ حرکتیں۔ اور یہ ہمیں آئی ہے اوپر سے۔ یہ کہاں سے آئی ہیں یہ چوری چکاریاں؟ حکمرانوں سے آتی ہیں، کیونکہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے جو گھٹیا خاندانوں کے تھے، نیچ خاندانوں کے تھے۔ آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں، پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت رشوت کا ریشو 0 تھا، 0۔ لوگ ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، غیروں سے زیادہ جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن جب ایک جونیئر اپنے سینئر کو چوری کرتے ہوئے دیکھے گا تو خود بخود یہ چوری جونیئر میں بھی آئے گی۔ تو ان لوگوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اوپر کے طبقے کو کنٹرول کرو، نیچے والا خود بخود کرپٹ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا خود۔ یہ بڑی سازشیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترقی ضرور ہونی چاہیے، ترقی بہت اچھی چیز ہے، مگر ترقی کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ جو قوم سیدھے راستے پر ہوگی وہ وہی ترقی کرے گی۔ دیکھو فرعون ظالم تھا اور بنی اسرائیل اس کے غلام تھے، ترقی کس کے پاس تھی؟ بولو بھائی، فرعون کے پاس۔ پالیسیاں کس کی چلتی تھیں؟ فرعون کی چلتی تھی۔ سیدھے راستے پر کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے، حالانکہ غلام تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ غلام بھی بن سکتے ہیں بعض دفعہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے اس کی تھوڑی کوتاہیوں کو بھی اللہ پکڑتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ مسلمان کے اصول اور کافروں کے اصول الگ ہیں۔ کافر اگر کرپشن کرے گا، کافر اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ضروری نہیں کہ دنیا میں سزا ملے، بلکہ عین ممکن ہے نافرمانی کر کے اور ترقی کرے وہ، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کو مانتا نہیں ہے، اس کا شمار اللہ کے باغیوں میں ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے ایک وقت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، جبکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کرے، کیونکہ وہ مذہب کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا زمین میں نمائندہ ہے۔ اگر وہ مذہب کو فالو نہیں کرے گا تو وہ ان اصولوں پہ چل کے ترقی نہیں حاصل کر سکتا جن اصولوں پہ چل کے کافر ترقی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ اگر مذہب سے بغاوت کرے گا اس کو دنیا میں سزا ملے گی۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، پیغمبروں کی اولاد، ان میں کتنی زبردست خصوصیتیں ہوں گی، لیکن مصر میں حکومت کس کو ملی؟ فرعون کو۔ اور بنی اسرائیل جو پیغمبروں کی اولاد میں تھے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایمان والے، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، وہ کیا بن کے رہے ہیں؟ غلام۔ اس لیے کہ ان میں چند کوتاہیاں آئی ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے امامت اور خلافت کو چھین لیا۔ تو ترقی میں کون تھا؟ فرعون، مگر ہدایت پہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ جنت میں کون گیا؟ بولو نا بھائی، بنی اسرائیل۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ترقی بھی کریں، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو یہ نہیں سمجھیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہو؟ جہنم میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں جائیں گے، اور چلے بھی گئے تو پٹ پٹا کے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ کوشش کریں بغیر پٹے جنت میں چلے جائیں، کوشش یہی کریں۔ تو خیر، یہ تو کچھ وسوسے ہیں جو لوگوں کے دماغ میں گھومتے ہیں، ان میں سے ہر وسوسے پر ایک الگ موضوع بنا کر بیان کی ضرورت ہے۔ ابھی میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا اصل موضوع دماغ میں ڈالنے کے لیے یہ تمہید ضروری تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں خطاب ان لوگوں سے کر رہا ہوں اس وقت جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ پتہ چلے، تو ترقی کو سیدھے راستے کے ساتھ خلط مت نہ کریں، کیونکہ جب میں یہ بات چلاؤں گا نا تو آپ کے دماغ میں وہی آئے گا، یار تو وہ الگ چیز ہے، سیدھا راستہ الگ چیز ہے۔ زنا کرنے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے،
زنا کرنے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے. تو وہ زنا کرتے ہی نہیں کرتے؟ وہ زنا کرتے تو وہ کہاں سے سیدھے راستے پر ہو سکتے ہیں بھائی؟ شرک کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے. تو وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے بھی ہیں تو ایسا مانتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا برابر. بس ان کے ہاں گاڈ کا تصور کیا ہے؟ او مائی گاڈ. یہ ان کا کلمہ ہے. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، 6 کلمے یہی پورے ہو جاتے ہیں. او مائی گاڈ، فار گاڈ سیک. بس اس کے علاوہ گاڈ کیا کہتا ہے، گاڈ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، گاڈ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فضول لوگوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا. یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں.